Assalamu alaikum as parents. Today we will talk about the third belief. Firstly, we have discussed belief in the oneness of Allah Almighty, Aqidah Tawheed. Then we have discussed belief in the prophethood and the finality of prophethood, Aqidah Risalat اور عقیدہ ختم نبوت. ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور تیسرا جو بلیف جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کو عربی میں ملائک کہتے ہیں. تو یہ تیسرا بلیف ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج. ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا کوئی زیادہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. جو زیادہ امپورٹنٹ بلیفس ہیں وہ تین ہیں: عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور تیسرا جو ہے عقیدہ آخرت. ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی پیپرز میں زیادہ تر یہ تین بلیف پوچھے جاتے ہیں. بہرحال آج ہم بلیف ان دی اینجلز آف اللہ المائٹی کے اوپر مختصراً ایک نگاہ ڈالیں گے. تو اس جو کنسیپٹ ہے اینجلز کا وہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ التحریم یہ قرآن پاک کی 66 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 جو کہتی ہے او بلیورز protect yourself and your families from a fire whose fuel is people and stones overseen by formidable and severe angels who never disobey whatever Allah orders, always doing as commanded. یہ ایک آیت ہے. اور اچھا اس میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی کوئی اپنی فری ول نہیں ہوتی. they do whatever Allah commands them to do. اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. ان کی خصلت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آگے پیچھے ہو جائیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی اور ان کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہے. تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں مختصراً. جو اینجلز ہیں they are heavenly bodies, heavenly beings, spiritual beings ہیں who are created by Allah Almighty. اور یہ انسان کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے. فرشتے جو ہیں وہ انسان کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیے گئے ہیں. یہ بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے. یہ بات میں نے کر لی. they have no free will while human beings have. انسانوں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان کے پاس فری ول ہے, وہ مرضی کے پابند ہیں, وہ اپنی مرضیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. لیکن جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے, ان کی کوئی فری ول نہیں ہے. فرشتوں کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ معلوم نہیں ہے, وہ تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے. لیکن اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کی پھر فرشتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, صاف ظاہر فری ول نہیں ہے تو کوئی خواہش نہیں ہے. ان کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی, کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو سردی گرمی کا وہ نہیں ہوتا اور یہ شادی بھی نہیں کرتے. تو اس طرح کا ان کا کنسیپٹ ہے. they are spiritual beings. اب ہم کچھ امپورٹنٹ اینجلز کی بات کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام he was the chief of all the angels. who delivered revelations. ان کا کام تھا نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا, پرٹیکولرلی upon حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آتے تھے. یہ تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں. اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے he is the angel of rain. بارشوں کی ذمہ داری ان کی ہے. اسرافیل علیہ السلام the angel who will blow the trumpet to announce the advent of resurrection. یہ سورہ اسرافیل آپ نے لفظ سنا ہوگا, ایک بہت بڑا سور وہ بجائیں گے اور اس سے قیامت کا اعلان ہوگا, قیامت برپا ہو جائے گی.
اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام، ہی از دی اینجل آف ڈیتھ، یہ تمام جو مخلوق ہے اس کی روح قبض کرنے کے اوپر مامور ہے۔ کرام الکاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور یہ انسان کے بہت جو اچھے اور برے دونوں اعمال لکھتے ہیں۔ منکر نکیر، جو ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کی حساب کتاب کے لیے منکر نکیر فرشتے آئیں گے۔ رضوان علیہ السلام، ہی از ان چارج آف پیراڈائز، اور مالک علیہ السلام از ان چارج آف ہیل۔ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کی انچارج ہیں۔ اب ہم کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے جو فرشتوں کے بارے میں ہیں، اور جن میں فرشتوں کا کنسیپٹ سامنے آتا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی یہ 4 سے 5 آیتیں ہیں، یہ 30 ہے، 31 ہے، 32، 33، 34، یہ 5 آیات وہ ہیں سورہ بقرہ کی جو انسان کی تخلیق سے متعلق ہیں۔ تو جب انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی کوشچن ہے، اب ان 5 آیتوں کو کوٹ کیجئے گا۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں ریلیونٹ ہیں پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگ، یہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ریلیونٹ ہے۔ اینجلس کے بارے میں آئے، وہاں بھی ریلیونٹ ہے۔ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ، اس کے بارے میں بھی یہ آیات ریلیونٹ ہیں۔ اب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اینڈ ریمبر وین یور لارڈ سیڈ ٹو دی اینجلس I am going to place a vestigent on earth. They asked Allah, will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify your praises and proclaim your holiness? Allah responded, I know what you don't know. تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہے جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، ہم آپ کی تسبیح کے لیے اور آپ کی تعریف کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ یہ تب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنا کے بھیجنے لگا ہوں مخلوق کو، انسانوں کو۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے He taught Adam the names of all things, then he presented them to the angels and said, Tell me the names of these if what you say is true. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 32، They replied, Glory be to you, پاک ہے تیری ذات, we have no knowledge except what you have taught us, you are truly the all-knowing, all-wise. فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ ہمیں سکھا دیں۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ، اللہ said, O Adam, inform them of their names. Then when Adam did, Allah said, Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you conceal. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو آپ وہ نام بتا دو، تو انہوں نے بتا دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں تمام آسمانوں کے اور زمین کے راز جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34 سورہ بقرہ، اور یاد کرو، and remember when we said to the angels, prostrate before Adam, so they all did, but not Iblis, who refused and acted arrogantly, becoming unfaithful. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکیں، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جو آیت ہے، اسپیشلی یہ آیت، یہ انسان کی ڈگنیٹی کے بارے میں بھی ہے کہ انسان کو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی 34 سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز میں۔ انسان کا اتنا مقام ہے
کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کریں، جھکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 ہے، The messenger firmly believes in what has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. They all believe in Allah, His angels, His books, and His messengers. جو بھی ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر۔ They proclaim we make no distinction between any of His messengers, and they say we hear and obey, we seek your forgiveness, our Lord, and to you alone is the final return۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس عقیدہ کا جو فرشتوں کے اوپر انسان کا ایمان ہے، اس کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا اثر ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں اس کنسیپٹ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو پیدا کیا، اور فرشتوں نے جب آرگیو کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس رکھا ہے انسانوں کا، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ، یہ بھی اسی سے ثابت ہے کہ انسان کا جو مقام ہے وہ آپ سورہ بقرہ کی 4 سے 5 آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جب ہم ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے میرے مولا ان انسانوں کو پیدا کرنے کی، جبکہ یہ خون بھی بہائیں گے، زمین میں فساد بھی پھیلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، اور پھر نہ صرف پیدا کر دیا بلکہ فرشتوں کو کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ تو اس سے مقصد یہ تھا کہ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ایگزالٹیڈ سٹیٹس دیا ہے، اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ذمہ داری بھی بہت بھاری عائد ہوتی ہے۔ پھر انسان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ جو اعتراض اس ٹائم فرشتوں نے کیا تھا، یہ انسان کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ وہ پھر وہ بات نہ کرے کہ نہ زمین میں فساد پھیلائے، نہ خون بہائے، نہ ناجائز خون بہائے، اور نہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے۔ نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اور پھر ان آیات سے جو کہ فرشتوں کے کنسیپٹ کے بارے میں ہیں، انسانیت کی تخلیق کا مقصد بھی سامنے آتا ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، پانچویں چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا تو اس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ پھر جو اچھے عمل کریں گے ان کا اکارڈنگلی حساب ہوگا، اور جو برے اعمال کریں گے ان کا اسی حساب سے ان کو اجر دیا جائے گا۔ جزا سزا کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے، تو یہ اس کا امپیکٹ آتا ہے انسانی زندگیوں پہ، اور اس سے انسان جو ہے جس کا فرشتوں پہ ایمان ہے وہ ایک تو یہ بات ہے اللہ کی وحدانیت پہ بھی ایمان کی طرف یہ چیز لیڈ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، وہی سب ایک سسٹم کو چلانے والا ہے۔ اور یہ تھے کچھ امپیکٹ جو کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ واقع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔